السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، میں ہوں آپ کا بھائی مقرب رضا نغمی بریلوی۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں نے ابھی ایک خبر سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھی۔ خبر چونکانے والی ہے کہ مشہور نعت خواں محمد علی فیضی نے اپنی بیوی کو، بچوں کو طلاق دے دیا۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ خود محمد علی فیضی کی بیوی کا بیان سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے سنا۔ وہ کہتی نظر آ رہی ہیں اور روتے ہوئے بول رہی ہیں کہ مجھے طلاق دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسری لڑکی سے شادی کیا، انہوں نے تیسری لڑکی سے شادی کر لی۔ جی ہاں، یعنی کہ 2 شادیاں وہ کر چکے ہیں، اب تیسری شادی کر لی۔ یہ خود محمد علی فیضی کی بیوی کا بیان ہے، جس کو طلاق دے چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو، 3 بچوں کو گود میں لے کر میڈیا کے ذریعے عوام کو بتایا کہ میں ان بچوں کو لے کر اس عمر میں کہاں جاؤں۔ میرا گھر بگاڑنے میں احمد اللہ فتح جو نعت پڑھتے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کا ہاتھ ہے، اور نکاح پڑھایا بھی احمد اللہ فتح نے ہے۔ یہ خود محمد علی فیضی کی بیوی کا بیان ہے۔ اب احمد اللہ فتح بھائی کا ایک کلپ آیا، وضاحت نامہ، انہوں نے خود اس میں واضح کر دیا کہ ہاں میں نے نکاح پڑھایا، اس لیے کہ جس لڑکی سے شادی ہو رہی تھی وہ بنا ماں باپ کے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، غریب تھی، تو سوچا کیوں نہ اس لڑکی کو اپنا کر ثواب بٹولا جائے، اس لیے ہم نے نکاح پڑھا دیا۔ اور مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں کیوں کسی کا گھر بگاڑوں گا۔ 3-4 مہینے سے میرا محمد علی فیضی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ یہ خود احمد اللہ فتح بھائی کا بیان ہے، آپ سنیں گے، میں پورا کلپ ان کا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، جو بھی کیا محمد علی فیضی نے وہ غلط کیا، ریزن کچھ بھی ہوں، غلط ہوا۔ محمد علی فیضی کو اگر دوسری شادی کرنا ہی تھی، حالانکہ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ یہ تیسری شادی کر رہے ہیں، اگر دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنا ہی تھی، اور کر سکتے ہیں، شریعت اجازت دے رہی ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے کہ آپ 2 4 3 بیویاں رکھ سکتے ہو، تو رکھیے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلی والی بیوی کی اجازت کے بعد ہی آپ شادی کر سکتے ہیں۔ پہلے ان کی اجازت لے لو، وہ ہنسی خوشی کہہ دیں آپ سے، تو آپ اگلی شادی کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں، انہوں نے تو پہلے ڈیورس دیا، اس کے بعد دوسری شادی کری۔ ادھر ثواب کی نیت سے شادی کری ہے، ادھر کتنا بڑا گناہ کیا کہ بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ محمد علی فیضی بھائی، آپ نے بہت غلط کیا۔ اب آپ کو چاہیے کہ عوام سے معافی مانگیں، سسرال والوں سے معافی مانگیں، اپنی بیوی سے معافی مانگیں، اور اب واقعی اگر طلاق ہو گیا تب بھی ان کو اسی گھر میں رکھیں، جس گھر میں وہ رہ رہی ہیں وہ انہی کا گھر ہے، ان بچوں کو رکھیں، اور لکھت روپ میں ان کو بتائیں کہ ہم آپ کو مہینے پر 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ ان کی تعلیم کے لیے، آپ کے خرچے کے لیے دیں گے۔ یہ چاہیے محمد علی فیضی کو، کیونکہ دولت کا تو انبار ہے آپ کے پاس، تب عوام آپ کو معاف کرے گی۔ اور جو آپ نے نئی شادی کری ہے، دوسری شادی کری ہے، اس کے لیے نیا مکان لو، نیا مکان لو، بالکل کلیئر بات ہے۔ آپ 4 لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات اگر کرو گے، وکیلوں کے سامنے بھی، وہ بھی یہی فیصلہ کریں گے کہ ان کا حق دو، ان کو حصہ دو، ان بچوں کا آپ پر حق ہے، ہمیشہ حق رہے گا، یہ آپ کے بچے ہیں، ان کی پڑھائی کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لکھت روپ میں یہ کام کرنا بہت ضروری ہے، تب آپ کو عوام معاف کرے گی۔ جی ہاں، اب احمد اللہ فتح بھائی کا جو بیان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب، آپ نے محمد علی فیضی کی سابقہ اہلیہ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں انہوں نے خبر دیا ہے کہ محمد علی فیضی نے ان کو طلاق دے دیا ہے۔ اسی ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے طلاق میں اور ان کا گھر برباد ہونے میں احمد الفتاح کا ہاتھ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری محمد علی فیضی سے بات بند ہوئے 3 مہینے ہونے والے ہیں۔ عید کے بعد سے میری ان کی بات بند ہے، اور یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں کہ میری ان سے کوئی بھی بات واٹس ایپ یا فون کال کچھ بھی نہیں ہوئی،
कोई समझदार इंसान चाहे तो हिस्ट्री निकलवा के देख सकता है। मेरी उनसे बात बंद हुए 3 महीने हो गए, फिर मैं कैसे इनका तलाक करा दूंगा? एक बात। दूसरी बात, क्या मुझे नहीं मालूम कि अगर कोई शख्स किसी का घर बर्बाद करे तो अल्लाह ताला उसे बर्बाद कर देगा। कोई किसी इंसान का कारोबार बर्बाद करे, अल्लाह उसका कारोबार बर्बाद कर देगा। कोई किसी को नुकसान और ज़रर पहुंचाए, अल्लाह उससे नुकसान पहुंचाएगा। कोई किसी पे सख्ती करे तो अल्लाह उस पे सख्ती करेगा। हुजूर की हदीस, क्या मुझे नहीं मालूम कि ज़मीन वालों पे तुम रहम करो तो आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। ये तो मेरे दोस्त थे, किसी दुश्मन के भी घर तलाक होता हुआ नहीं देख सकता। और तलाक की खबर जैसे सबको मिली वैसी ही मुझे भी मिली सोशल मीडिया ही के जरिए। और तलाक के बाद मोहम्मद अली फैज़ी की अहलिया ने मुझे फ़ोन भी किया था और मैं उनके दुख में बराबर का शरीक था। और मैंने उनसे फ़ोन पर भी कहा कि ये बहुत गलत हुआ, ये काबिल मजम्मत और काबिल लानत अमल हुआ। इस फेल की, इस अमल की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। और मैंने बहुत सख्त बातें मोहम्मद अली फैज़ी को कहीं। उनके फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर उन्होंने फ़ोन किया था, उसकी हिस्ट्री मौजूद है। फिर मैं तलाक कराऊंगा? यानी मैं खुद फैमिली वाला इंसान हूं और मैं किसी का घर तबाह करूंगा, वो भी जो कभी मेरा दोस्त था उसका घर तबाह करूंगा? अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह। ये शायद उन्होंने टेंशन में, डिप्रेशन में या किसी दबाव में ये बात उन्होंने कह दिया। इससे उन्हें, अगर अल्लाह से डरती हैं तो तौबा करनी चाहिए, या उन्हें कम से कम कोई सबूत देना चाहिए कि हाँ मैंने कैसे उनका घर बर्बाद किया। जब 3 महीने से मेरी उनकी बात ही बंद हो गई और उनका कतई ताल्लुक हो गया है, फिर इसमें मेरा कहाँ से कोई अमल दखल हो सकता है? दूसरी बात निकाह वाली, तो निकाह बर बिनाए मजबूरी उसमें शरीक होना पड़ा, क्योंकि मुझे ये खबर दी गई थी कि जो लड़की है उसका कोई नहीं है, वो भी बेयारो मददगार है। तो अगर उसकी शादी हो जाती है मोहम्मद अली फैज़ी से तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी और उसको एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी। तो इस वजह से उस निकाह में मैं शरीक हुआ और पढ़ाया। अगर उस पर किसी को कोई तकलीफ है, चाहे जाए कि ये शरान कोई कभी अमल नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर अगर किसी को तकलीफ है, उनकी बीवी को या उनकी फैमिली को, दीगर लोगों को, तो उस पर मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूँ, आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। चाहे जाए कि शरान इसमें कोई कबाहत नहीं थी। बहरहाल मैं खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, मेरा रब और उसके प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी मैं नात पढ़ता हूँ, मुझे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि मैंने उनका घर बर्बाद नहीं किया। ना तलाक में मेरा कोई रोल है, ना मुझे मालूम था कि तलाक होने वाली है, या हो गई तो जैसे सबको, आवाम को पता चला, वैसे ही मुझे भी पता चला सोशल मीडिया से। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ और अल्लाह ताला हमें इस तरह के किसी भी जी हाँ, ये था इनका बयान, वजाहतनामा। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मोहम्मद अली फैज़ी अब अपनी पहली वाली बीबी के साथ क्या करें। क्या उनके रहने का इंतज़ाम करें या उनको दोबारा अपनाएं? शरीयत के हिसाब से दोबारा कैसे अपनाया जाएगा वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।